یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے حرف و حکمت کا، تو اس میں تو باتیں ہی حکمت کی ہوتی ہیں، اور یہ میرا اور یاسر کا خاص طور پہ بڑا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. جی بے یاسر. شک خواتین و حضرات، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا نور محمد جلال صاحب. السلام علیکم، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ان کے ساتھ اسی سیگمنٹ کا ایک مسلسل حصہ ہیں، درویش ہیں، صوفی ہیں، ہمارے بہت پیارے ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید. اور خواتین و حضرات، اس سیگمنٹ میں ایک سے زیادہ خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ نور بھائی جس طرح سے ایک حکایت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے جو سبق ملتا ہے اس پر جو بیان مہاروی صاحب پیش کرتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد جو اسماء ربانی کی خطاطی ہے جو ماشاءاللہ نور صاحب اس میں بھی کیونکہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تو ان کی ایک کریشن ہم روزانہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو اور اس کے وظیفے پر جو نسخہ ہے وہ مہاروی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی نام کو لے کر ہمارے شاعر جناب نور صاحب کا جو قطع ہوتا ہے، اور پھر وہ کیونکہ ایوارڈ یافتہ پرائڈ آف پرفارمنس نعت خواں ہیں تو ان کی آواز میں ترنم کے ساتھ وہ قطع پیش ہوتا ہے. تو یہ بے شمار اس کے کلرز ہیں اس سیگمنٹ کے. اور آپ سب، میں نے کہا میں یہ ذرا سمجھوں تو صحیح نا کہ اس سے محظوظ ہونے کی وجہ کیا ہے. تو وجوہات بے شمار ہیں، لیکن ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. بس اگر ہم یہ بھی کہہ دیں نا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نور صاحب پہ بھی، مہاروی صاحب پہ بھی، اسی وجہ سے سیگمنٹ دیکھیں مہاروی صاحب جو ہیں وہ درویش ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ، ویل لرنڈ ہیں. کمپیریٹو اسٹڈیز میں آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ کھوج میں رہتے ہیں ہر وقت. ایسا ہی ہے، اور وہ کھوج انسان کی اندر بھی ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے، اسی لیے گفتگو کا مزہ بہت دوبالا ہو جاتا ہے. نور بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آج ذرا تھوڑی سی تمہید لمبی کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت میں نے تھوڑا سا چرا لیا، لیکن میرا بہت دل کر رہا تھا. نہیں آپ نے یہ ایسا سب کیا. کچھ جو ہے وہ آپ 20 منٹ میں اتنی ساری چیزیں کروا لیتے ہیں محسن جعفر صاحب. تو داد جو ہے وہ پوری اتنی ادھر بھی جاتی ہے. کتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، خطاطی ہے، شاعری ہے، ترنم جو ہے وہ ہے، حکایت گوئی جو ہے وہ ہے. کیا بات. نور بھائی آج کے سیگمنٹ کا آغاز کیجیے. جی میں بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اور مہاروی صاحب کو ہمیشہ عزت اور بڑی، میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ جس مقام کا میں اہل نہیں ہوں وہ بھی آپ مجھے دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت آپ دونوں کو سلامت رکھے. شکریہ. ایک علاقہ جو کسی راجے کی سلطنت تھی، ٹھیک، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک پھر چھوٹی سی رجواڑہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی راجہ مہاراجہ حکومت کرتا ہے. حکایت میں یہ ہے کہ وہ بندہ چونکہ بحیثیت انسان بڑی مثبت سوچ کا حامل تھا، اور اس کی اس سوچ کا عکس اس کے گھر میں نظر آتا تھا. بچے، بیوی اور باقی جو گھر کا ماحول تھا اس میں ایک یگانگت، ایک محبت، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنے کا ایک ایلیمنٹ جو ہے. تو لوگ قابل رشک کہتے تھے اس شخص کو کہ یار ایک تو یہ ایک سلطنت کا، ایک اس کا علاقے کا مہاراجہ ہے، اور دوسرا ایک مکمل خوبصورت زندگی اس کے گھر میں نظر آتی ہے. کچھ عرصہ گزرا، جب بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو دو بیٹوں کے درمیان ایک کسی چیز پہ اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اختلاف ایک دوسرے کی، شہزادے تھے نا، ایک دوسرے کی انا کا حصہ بنتا گیا. صحیح. اور اس میں ایک تو ذرا دھیما تھا، لیکن جو دوسرا تھا، بچوں کی طبیعت ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہے، ہمارے بھی بچے ہیں ظاہر ہے، وہ ذرا تھوڑا سا اکھڑ مزاج تھا. تو اس نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لی کہ نہیں، جو میں کہتا ہوں یا جو میں کرتا ہوں یہی ٹھیک ہے. یہ اپنی دانشوری دکھا کے مجھے اصل میں زج کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک بدگمانی گھر میں پیدا ہوئی، اور اس سے گھر کا ماحول آہستہ 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 کشیدہ ہوتا گیا. پھر یہ جو بڑے ہو رہے تھے تو ان کی دوستی بھی باہر تھی، اور یہ باتیں گھر سے باہر کی طرف نکل پڑی.
اور جب لوگوں کو، امراء کو، وزراء کو ان چیزوں کا پتہ چلا کہ بادشاہ یا ہمارا راجہ تو اندر سے کمزور ہو چکا ہے اس لیے کہ ان کی باتیں، تو انہوں نے بھی ریشہ دوانیاں کرنا شروع کر دی. صحیح. اور کرتے کرتے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اسے سوچنا پڑا کہ یہ کیا ہے، یہ وہی میری سلطنت ہے، وہی میرے لوگ ہیں، وہی میری وزارتیں ہیں، وہی میرے، لیکن ہوا کیا ہے. تو اس کے وزراء میں ایک شخص بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا میں اس کو بلا کے پوچھتا ہوں. اس نے پوچھا یار تو جانتا ہے نا کہ میری زندگی کتنی خوبصورت تھی اور میرے گھر میں کتنا سکون تھا، یہ اچانک معاملہ بالکل بدل گیا، الٹ ہو گیا ہے، کوئی بتا سکتے ہو کیوں؟ اس نے کہا میں اندر کی بات تو نہیں جانتا، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اختلافی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن کبھی کبھی ملکہ بتاتی ہے، بیوی بتاتی ہے کہ بچے لڑتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہو چکا ہے، ارے اور جب وہ آتا ہے تو ناچاکی پیدا ہوتی ہے. اور ناچاکی جو ہے وہ پہلے ایک سائیڈ سے شروع ہوتی ہے، کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں بدگمانی آتی ہے، لالچ آتی ہے، اپنی ذات کا نفع آتا ہے، تو پھر شروع ہوتی ہے. ٹھیک. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب بات آپ کے ہاتھ سے اور میرے ہاتھ سے باہر نکل چکی ہے. جب اندر کے راز ڈیوڑی کھول کے باہر نکل جائیں نا، اور جب راہٹوں پہ اور درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کہانیاں بنا لینا ان کو، پھر اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کریں تو آپ کی سلطنت ٹھیک ہو جائے گی. چونکہ ہر چیز جس کی اصلاح یا مرمت ممکن ہے نا، وہ پہلے وہاں سے شروع ہوتی ہے جو آپ کے ارد گرد. بے شک. اچھا، یہ جو ایک ایلیمنٹ ناچاکی کا ہے، اس نے قوموں کی قومیں برباد کر دی، اس نے خاندانوں کو تہس نہس کر دیا، اس نے ماحول اور سوسائٹی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا. آپ بھی اور ہم بھی اگر ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں تو یہ معاملہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں بدگمانی بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں بغض بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اور اس میں شاید ہماری زندگی کی روا روی کی دوڑ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. تو یہ کہانیاں جو ہم سناتے ہیں یا قصہ سناتے ہیں، ایک سا مقصد صرف اتنا ہے کہ قصے کی شکل میں بات یاد رہتی ہے. قرآن کو بھی احسن القصص کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ قصے بیان کرتا ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ وہ کہانی یا ٹیل کی صورت میں بات کو یاد رکھتا ہے. اگر میں واعظ یا نصیحت کروں بالکل ٹھیک، تو شاید کسی کے پلے نہ پڑے. صحیح، میں واعظ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ آپ بتائیں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے. وہ بابا فرید کا ایک اشلوک ہے کہ خالق وسع خلق ماں، خالق وسع خلق ماں، خلق وسع رب ماں، واہ برا کس نو آکھیے جب تس بن کوئی نہ. واہ 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 واہ. تو برا کس کو جو ہے کہیں، انسان کی فطرت ہے، صحیح نیچرل جو ہے کچھ چیزیں ہیں. یہ کسی ایک بڑی حقیقت کا حصہ ہوتے ہوئے اس حقیقت کو جاننے کی خاطر آپ کو ایک فالس سا ہی صحیح لیکن اپنے آپ کی ایک انڈیویجویلٹی قائم کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. بجا اس سمندر کو جاننے کے لیے اگر ایک قطرہ سمندر کو جاننا چاہے تو اس کو تھوڑی سے وقت کے لیے سمندر سے باہر جو ہے وہ آنا پڑے گا، اور جان پھر بھی وہ اپنی ہی حقیقت کو پائے گا. کیا بات. میاں بیوی، وائف اینڈ ہسبینڈ، یہ ہے نا گھر جس سے یہ شروع ہوتا ہے. تو یہ دو کریکٹرز جو ہے وہ ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ میاں اور بیوی، ٹھیک، ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے. وہ اینڈ آپ کر دیتے ہیں تو وہ دو مخالف جو ہے وہ قوتیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا ہے. ایک اس جیوگرافیکل پوزیشن جس کو آپ اپنا گھر کہتے ہیں اس پر قبضہ جمانے کے لیے. یہ اسلامی رویہ ہی نہیں ہے ٹھیک، گھر کے شروع کرنے کا. ٹھیک.
وہاں میاں بیوی نہیں ہے صحیح. جی, یوں ہسبینڈ اینڈ وائف کا نہیں ہے, وہاں پر لائف پارٹنر کا ہے, شریک حیات کا ہے. سبحان اللہ, جی, سبحان اللہ. تو اب وہ آپ کی حیات کا شریک ہو گیا. جی, تو اب اگر حیات کے اس حصے میں خشکی ہے تو آپ نے اس کو مدد فراہم کرنی ہے کہ وہ تری کے اندر جو ہے وہ بدل جائے. اگر کہیں شعور کی کمی ہے جی, یا کسی بھی حوالے سے آپ کی زندگی کا وہ حصہ, چاہے وہ بیوی کے لیے شوہر ہے جی یا شوہر کے لیے بیوی ہے, بجا تو آپ نے سورس آف نرشمنٹ ہونا ہے. اگر آپ کا آپ کی حیات کا وہ حصہ جسے آپ میاں اور بیوی سے جب نکالیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیسے نرش ہونا ہے. آپ کی زندگی ایک ہے. صحیح. اس کو جب بھی آپ دو زندگیوں کی صورت میں دیکھتے ہیں سبحان اللہ, تو تب آپ مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں. بجا سبحان تب اللہ. آپ کی انائیں جو ہے وہ ٹکرانے لگتی ہیں. وہاں سے یہ بدگمانیاں, یہ ناچاکیاں یہ پھیلتی ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شاید وہ گھر شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. ہمارے پاکستان میں تو یوں ہے کہ شادی بھی حادثاتی طور پر جو ہے وہ ہو رہی ہے, ابھی وہ تیار ہی نہیں ہے اور دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی فار دا سیک آف اٹ ہے. ہاں, فار دا شادی سیک فار آف دا اٹ سیک آف شادی. جی, تو وہ ایک آئیڈیلزم جو ہے اس کے ساتھ آپ زندگی میں جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں, اور زندگی تو کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی. کیا بات, واہ. کیا بات. زندگی کبھی آئیڈیل نہیں واہ. ہوتی. یہ متضاد کے درمیان رہتی ہے, اتار چڑھاؤ کے درمیان رہتی ہے. اس سبحان کے اللہ. اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں, تو اتار چڑھاؤ کے لیے وہ دو فرد, وہ عورت اور مرد, وہ دونوں تیار نہیں ہوتے. وہ اتار کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں اور صرف جو ہے وہ عروج کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یوں ناچاکیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں نا, دوسرے کو وقت بھی نہیں دیتے. انا جو ہو گئی, I am a husband so I have to rule this, ٹھیک. and I am a wife so I need to grab all the powers with me. میں اچھی والی بیوی ہاں, ہوں, میں ایسی والی نہیں ہوں بیوی. یہ بات کہاں سے آ گئی تھی؟ پھر وہ دیکھا یہ ادھر وہ تو میں نے کہا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہمیں بعد میں ملے گی, but that is very verifiable. What I am trying to say is کہ the concept of life partner is different. وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے بھائی, وہ آپ ہی کی زندگی ہے. اس کو آپ نے نرش جو ہے وہ کرنا ہے, اس کو آپ نے برداشت جو ہے وہ کرنا ہے. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ جی, اور ایک دوسرے کے لیے سورس آف نرشمنٹ جو ہے وہ بننا ہے, نہ کہ ایک دوسرے سے آپ نے لڑنا شروع کر دیا. اور پھر سمجھتے ہوئے بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. مجھے ایک اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک سفر کے دوران میرے ساتھ ایک دوست تھے, اور وہ پنجابی میں ہے نا کہ بندے کا پتہ لگتا ہے راہ پہ یا واہ پہ. بالکل صحیح. تو وہ واہ بھی پڑ گیا ہمیں, اور راہ پر بھی تھے, رستے میں بھی تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے. اب 2-4 دنوں کے سفر کے بعد مجھے ان سے کوفت ہونے لگ گئی. اچھا. اور کوفت اس بات پہ ہو کہ یار بڑا ہی سست بندہ ہے. کہ بھائی ہم سفر پہ نکلنے لگے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ ہوٹل سے بھی دیری ہو گئی, کہیں اسٹیشن پر بھی جو ہے پہنچتے ہوئے دیری ہو گئی. ٹھیک. تو اس بات پہ تو میں اندر سے ان سے تھوڑا سا جو ہے وہ کھچا رہا. پھر جیسے جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو وہ میں برداشت کرتا گیا, اور اس برداشت کی برکت سے میرے اوپر یہ کھلا کہ یار یہ میرا دوست سست نہیں ہے, اصل میں یہ ڈیٹیلز میں جاتا ہے. واہ واہ واہ, یہ پرفیکشنسٹ ہے. واہ. تو یہ چائے بنانے لگتا ہے تو اس کے اوپر بھی 15 سے 20 منٹ صرف اسی لیے لگا دیتا ہے کہ چائے کو اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا. ٹھیک. تو ایک دوسرے کو وقت دیا کریں سمجھنے کا. کیا بعد میں مجھے پتا چل گیا کہ نہیں, ان کی جو یہ تفصیل میں جانے کی عادت ہے, اس کو یوں ایڈجسٹ کیا جائے
کہ ان کو آدھا گھنٹہ پہلے کہہ دیں آپ وہی کام جو آدھا گھنٹہ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو آپ جب گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی عادتوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا سے ایک بات مجھے اس بات پہ جو بڑی ضروری ہے جسے میں شیئر کرنا، میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ جب ایک جوڑا عملی زندگی میں آتا ہے نا تو کونسلنگ اور ان کی ایک ٹریننگ کہیں نہ کہیں ایک سیشن ان کا ہوتا ہے، چرچ میں ہو گیا یا مسجد میں ہو گیا یا اسلامک سینٹر میں ہو گیا۔ پھر وہ جب ماں باپ بنتے ہیں نا تو پیرنٹل سکلز کا کہ ایک ٹریننگ سیشن شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں بنتی ہیں جس سے انسان جڑی ہوئی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری سوسائٹی کا سیٹ اپ اور ہے، اور پھر دوسرا یعنی بد اعتمادی سے ہم معاملات کو چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے، دیکھنا وہ کیا کرے گا، اگر یہ کرے گا کرے گا، یہ اگر درمیان میں سے نکال دیا جائے اور کرنے دیا جائے تو میرا خیال ہے۔ اور خواتین و حضرات، نور بھائی نے جو ہمیں واقعہ سنایا، قصہ سنایا، اس میں دو بھائیوں کی ناچاکی کا تذکرہ تھا۔ آپ سر جو فرما رہے ہیں حضرت، وہ میاں اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے آپ نے اسی پر روشنی ڈالی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس میں ون ون کی تلاش ہونی چاہیے، کیونکہ سائیں ون لوز جو ہے نا وہ نیگیٹو سم ہے۔ صحیح، جب دو کی صورت میں ہوگا تو ون لوز ہی ہوگا۔ یہی تو میرا نقطہ تھا کہ شریک حیات ہونا تو اسی ٹگ آف وار سے جو ہے وہ نکلنا ہے، یو بیکم ون۔ بالکل، انا کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔